حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ 7 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 1 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اگر یہ بیلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آئندہ احتجاج میں ماضی جیسا رویہ رکھا تو ہمارا سخت جواب آئے گا۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر کی وارننگ۔ پروگرام اعتراض ہل میں رانا صلاح نے کہہ دیا 8 فروری کو پی ٹی آئی نے 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو حکومت کا پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ بناتی ہے تو حکومت کو سختی کا جواب دے گی۔ مذاکرات ختم کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے مذاکرات سے بھاگنے کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم پی ٹی آئی کو متبادل جواب دینے جا رہے تھے، صاف انکار تو نہیں کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی مان لیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے ماحول سازگار نہیں، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک راجہ سکندر سلطان کام کرتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں اس کے تدارک کے لیے پیکا لا جو ہے یہ لایا گیا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے تمام نامنیز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے۔ ٹرائیبیونل کے اندر بھی جرنلسٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ احتجاج تو ہو رہا ہے مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ یہ شک غلط ہے۔ جعلی خبروں براہ راست حراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا۔ پیکا ایکٹ قانون بن گیا، رولز بنیں گے تو مشترکہ کام کریں گے۔ صحافی تنظیمیں پیکا ایکٹ پر تعاون کریں۔ پیکا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتا دیں، پورے بل کو متنازع قرار نہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس۔ کہا پارلیمنٹ نے ضروری سمجھتے ہوئے پیکا ایکٹ کی منظوری دی۔ پیکا قانون نے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی لاقانونیت کا خاتمہ کرے گی۔ صحافی برادری کو جن شقوں پر اعتراض ہے وہ آگاہ کریں، ہم پیکا ایکٹ مزید بہتر کریں گے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے، ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا الیامین گنڈاپور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا، اس بار الیامین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ جنگ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے، نہ تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی نفرت کا مسئلہ ہے۔ یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس صورتحال پر تک ہمیں پہنچایا کس نے؟ کیا یہ ہندوستانی فوجیوں نے آ کر کیا یا اسرائیل کے ایجنٹوں نے آ کر کیا؟ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اپر کرم کے علاقے بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاعات برس صیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے، جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں ہم نے خود کیا، مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے، دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہوں گے تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بیگن پر گولہ باری کریں، کیا ہم بم برسائیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ چیف سیکرٹری کے پی نے کہا بوشہرہ کا واقعہ جرگہ خراب کرنے کے لیے ہے، حکومتی نمائندے آپ کے لیے جاتے ہیں، آپ انہیں گولی مارتے ہیں، ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی، ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی کیفیت ہوگی۔ جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں۔ یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اہم اعلامیہ، پاکستان کو اصلاحاتی راستے پر سفر جاری رکھنے کی ترغیب دی،
کہا جی ایس پی پلس کے موجودہ مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہی ہیں. پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے. جی ایس پی پلس کے تحت تجارت فوائد کا انحصار مسائل کی فہرست حل کرنے میں پیش رفت پر ہے. یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور. نمائندہ خصوصی یورپی یونین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میٹرک تک تعلیم مفت فراہم کرے. ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے ختم کرنے سے مایوسی پیدا ہوئی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نظام کے محافظ نظام درست کرنے نہیں دے رہے. نوجوانوں کو اس نظام کو شکست دینا ہوگی. نظام بدلے گا تو ملک ٹھیک ہوگا. پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں. کسی پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ جمہوریت کا راگ لاتے ہیں. سندھ کی جامعات میں 20 گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا. صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں. ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا. ایم کیو ایم اراکین کا احتجاج. ایوان میں نعرے. علی خورشیدی نے کہا حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے. بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے. جامعات سے متعلق ترمیم بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج. جامعہ کراچی میں کلاسز کا بائیکاٹ جاری. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بتایا ہم نے پروفیسرز کا راستہ نہیں روکا. ترمیم یہ ہے کہ کوئی 21 گریڈ کا افسر متعلقہ شعبے کا ماسٹر ہے تو چانسلر بن سکے گا. وائس چانسلر کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹو ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی بزنس مین کو وائس چانسلر بنایا گیا. بھارت میں بھی حال ہی میں ایسی ترمیم کی گئی. کراچی میں گورنمنٹ کالج فار ویمن کے سپرنٹینڈنٹ طالبات کی فیس کی رقم لے اڑے. کالج پرنسپل نے خورد بٹ کا مقدمہ درج کرا دیا. ایف آئی آر کے مطابق 3 روز پہلے معلوم ہوا 81 طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیے گئے. کالج سپرنٹینڈنٹ نفیس نے 9 لاکھ روپے سے زائد کیش وصول کیا. رقم بینک میں جمع کرانے کے بجائے ہڑپ کر کے فرار ہو گیا. رقم امتحانی فیس مد میں وصول ہوئی. مزید طالبات کی جانب سے بھی شکایات آنے لگی. پرنسپل شہلا شبیر نے بتایا تمام متاثرہ طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں. سال کا پہلا مہینہ ہی کراچی والوں پر بھاری. جنوری کے دوران مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے 45 افراد کو قتل کیا گیا. قتل ہونے والوں میں 5 خواتین بھی شامل. جنوری میں مختلف علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت پر 5 شہری جان سے گئے. پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ لڑائی جھگڑے اور ذاتی دشمنی پر زیادہ قتل ہوئے. ایف بی آر ان لینڈ ریونیو سروس آفیسر ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل وافدہ کے الزامات کی تردید کر دی. کہا افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. کسی نے دھمکی نہیں دی. فیصل وافدہ الزامات کے ثبوت دیں. ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن کا کہنا ہے سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی. افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں. افسران کی عزت اور وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے. بے بنیاد بیانات الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ایف بی آر نے ماہ جنوری میں ریکارڈ ٹیکس محصولات جمع کر لی. جنوری میں 872 ارب روپے کے ریکارڈ محصولات جمع ہوئے. ایف بی آر حکام کے مطابق جنوری میں جمع شدہ محصولات میں پچھلے سال کی نسبت 29% اضافہ ہوا. جنوری کے مہینے میں انکم ٹیکس محصولات میں 28% جبکہ سیلز ٹیکس محصولات میں 29% اضافہ ہوا. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی میں 34%، کسٹم ڈیوٹیز میں 30% اضافہ ریکارڈ. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قلاچی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 4 خارجی ہلاک ہو گئے. شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں، 6 خوارج مارے گئے. آپریشنز کے دوران ہتھیار گولیاں برآمد کر لی گئیں. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. صدر مملکت و وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین.
مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی میں شاہین کمپلیکس کے پاس مظاہرہ۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا جو دعوے اور وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں۔ بلاول نے 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مریم نواز نے 200 یونٹ فری دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ آئی پی پیز معاہدے ختم ہونے کا فائدہ عوام کو کب ملے گا؟ لوگ اپنے کارخانے کراچی سے بند کر کے پنجاب منتقل کر رہے ہیں۔ نیشنل گریڈ سے بجلی حاصل کر لی جائے تو کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لاہور پریس کلب کے باہر بھی احتجاج۔ مقررین کا کہنا تھا پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کے نام پر کمیشن وصول کی۔ آئی پی پیز بند ہونے کا فائدہ عوام کو نہ دیا تو حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ₹10 کے 12 ترجمان بیانات دے رہے ہیں۔ ننھے منھے ترجمانوں کی آپس میں ریس لگی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کی پردہ پوشی کے لیے ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر تنقید۔ کہا عوام 27 دسمبر نہیں بھولے۔ صوبے میں ہر ادارہ ہر محکمہ بھتہ لے رہا ہے جو متعلقہ وزیر تک جاتا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ردعمل بولی سیاسی جماعتوں کے ترجمانوں کے نام ہوتے ہیں، مافیاز کے نہیں۔ ایم کیو ایم مافیا ہے جس کے پاس سیاسی مسائل پر بات کرنے کا اخلاقی جواز نہیں۔ کراچی کلاکی گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تاحال نہ مل سکے۔ اہل خانہ کا سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج۔ مطالبہ کیا دلاسوں کے بجائے بچے بازیاب کرائے جائیں۔ گمشدہ بچوں کے اہل خانہ کا پولیس سے بات کرنے سے انکار۔ علیان کے والد نے کہا پولیس پر بھروسہ نہیں، وزیر آ کر یقین دہانی کریں۔ علیان اور علی رضا 14 جنوری کو مبینہ طور پر افاق کیے گئے۔ پرنگی 2.5 نمبر کے رہائشی 2 بھائی لاپتہ۔ والدہ کی مدعیت میں تھانہ زمان ٹاؤن میں افاق کا مقدمہ درج۔ بچے گزشتہ رات کھیلنے کے لیے بلڈنگ سے نکلے تھے، نامعلوم موٹر سائیکل سوار شخص اغوا کر کے لے گیا۔ خاتون کا کہنا ہے شوہر سے علیحدگی کا مقدمہ چل رہا ہے۔ پیسے ختم ہو گئے، نیو یارک کا ٹکٹ کرا دو۔ امریکی خاتون واپس جانے کے لیے مان گئی۔ ویڈیو پیغام میں کہا چاہتی ہوں آپ لوگ میرا نیو یارک واپسی کا ٹکٹ بک کروائیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ امریکہ سے نوجوان کی محبت میں پاکستان آئی خاتون نے پورا کراچی پیچھے لگا لیا۔ آج رکشے میں ادھر ادھر گھومتی نہیں۔ رمضان چھیپا اور ان کی ٹیم امریکی خاتون کے ساتھ رہی، فرمائش پر برگر کھلایا لیکن آخر میں ان کی بس ہو گئی۔ خاتون نے پریس کانفرنس میں کہا یہاں کی سڑکیں اچھی نہیں، $1,00,000 دے دو، شوہر کو تلاش کر کے دبئی جاؤں گی۔ امریکی خاتون کے بیٹے کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہتا ہے ان کی والدہ ذہنی مریضہ ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو چکی ہے۔ وہ ایک شخص اور اس کے اہل خانہ سے ملنے پاکستان گئی تھیں، انہیں 2 ہفتے بعد واپس آنا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ جعلی دستاویز پر امریکہ کا ویزا لینے کی کوشش کرنے والے 12 ملزمان گرفتار۔ جعل سازی کرنے والے افراد کو قونصل خانے کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ امریکی قونصلیٹ کی شکایت پر ایف آئی اے کا ایکشن۔ حکومت نے نادرہ قومی شناختی کارڈ قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ خصوصی افراد کے لیے تاحیات میعاد کے ساتھ منفرد شناختی کارڈ کا اجرا۔ ویل چیئر کے لوگو والا خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا۔ خصوصی بچوں کے بے فارم یا جوائنل کارڈ پر بھی ویل چیئر کا نشان ہوگا۔ اعضاء عطیہ کرنے والے افراد کو بھی تاحیات میعاد کا خصوصی کارڈ جاری کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک فضائیہ کے ترقی کے سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف کی اور تجرباتی اہمیت کے منصوبے کی بے مثال مدت میں تکمیل کو سراہا۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں 2,500 بچوں کی اموات کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے بچوں کو فوری طور پر غزہ سے باہر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 370 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری۔
جنین میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. صہیونی فورسز نے متعدد گھر مسمار کر دیے. مہاجر کیمپ پر بم برسائے. 3 خواتین زخمی ہو گئی. مغربی کنارے میں ڈرون حملے میں بچہ شہید. اشعاعی جھاری سے 1 ماہ میں شہید بچوں کی تعداد 10 ہو گئی. حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ آج ہوگا. حماس نے 3 جرمالیوں کے نام اسرائیل کو دے دیے. واشنگٹن فضائی حادثے میں تباہ طیارے اور ہیلی کاپٹر کے بلیک باکسز طرح سے مل گئے. فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی جس کے مطابق حادثے کے وقت ریگن ایئرپورٹ پر معمول کا عملہ موجود نہیں تھا. ایئر ٹریفک کنٹرولر 2 پوزیشنز پر کام کر رہا تھا. کنٹرول ٹاور نے مسافر طیارے کا رن وے آخری لمحے میں تبدیل کرایا. امریکی میڈیا کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر مقررہ حد سے زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا. حادثے میں 67 لوگ لقمہ اجل بنی. مرنے والوں میں پاکستانی نژاد اسراء حسین نامی خاتون بھی شامل تھیں. انہوں نے حادثے سے 20 منٹ پہلے اپنے شوہر کو طیارہ لینڈ کرنے کا پیغام دیا تھا. Kabul is a very conventional matchmaking site. South Asian کے جو rituals ہوتے ہیں اس کے under very monitored matchmaking site ہے so that people can find their spouse in a very family setting. ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. ARY نیٹ ورک کی جانب سے صدر اور CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کی CEO زین ملک نے دستخط کی. سلمان اقبال نے کہا صرف رشتہ نہیں باقی سہولتیں بھی دے رہی ہیں. سب کچھ ایک ہی جگہ دستیاب ہوگا.